السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وقل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا۔ 15واں پارہ دوسرا ربع ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو۔ یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں عبادی، مجھے ایسے لگتا ہے بڑی اپنائیت ہے اس لفظ میں۔ اللہ ایسے بھی کہہ سکتا تھا نا، انسانوں سے کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو یقول التی ہی احسن، کہ اپنی زبان سے ہمیشہ وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ کیا خوبصورت اخلاق سکھایا جا رہا ہے۔ اپنی زبان کو بے لگام نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اب مکی زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشکلات ہیں، مخالفین ہیں، دشمن اسلام ہیں، لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس پہ جادو کر دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی سکھا پڑھا کے جاتا ہے ان کو، کوئی یہ جھوٹی خبریں ہمیں بتا دی۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، مخالفتیں ہیں، لیکن آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات، خلاف حق بات نہ نکالیں۔ مخالفین کیسی ہی ناگوار باتیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ غصے میں آ کے آپے سے باہر نہ ہوں، بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہ دیں، ٹھنڈے دل سے انہیں وہی بات کہیں جو برحق ہو، جو صحیح ہو، جو آپ کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو۔ ہم بعض اوقات غصے میں آ کے نا سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جو مخالف شخص ہوتا ہے وہ اگر اپنی اس کا اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ اخلاق سے گری ہوئی بات کرتا ہے، تو ہم اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کہی گئی، یقول التی یا احسن، زبان سے وہی بات نکالا کریں جو بہترین ہو، جو اچھی ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ظاہر ہے وہی وسوسے ڈالتا ہے، وہی بہکاتا ہے، وہی بھڑکاتا ہے، لڑائی جھگڑے، گھروں میں فساد، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا ہمیں کہ یہ شیطان ہی ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، وہ تمہارے درمیان یہ فساد ڈلواتا ہے، اور وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اسے پتہ ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، وہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے، وہ رحم کرے، اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ تمہیں لوگوں پر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سا ہم دین کی طرف آئیں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے، پوری دنیا ہمیں گناہ گار اور جہنمی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگوں پہ بڑے بڑے فتوے لگائیں گے۔ میں اہل زبان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں، فلاں شخص یا فلاں گروہ جو ہے وہ دوزخی ہے، وہ گناہ گار ہے، انہوں نے ایسے کام کیے۔ اس چیز کا فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ انسانوں کے اندر کو بھی جانتا ہے، باہر کو بھی جانتا ہے، ان کے حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو سے بھی واقف ہے۔ یہ فیصلہ اللہ ہی کو کرنا ہے کہ کس پہ رحم کرنا ہے، کس کو عذاب دینا ہے۔ ایک مسلمان اس طرح تو چلے کہہ سکتا ہے، یہ حق تو کسی کو ہے کہ انسان کسی کام کو کہے کہ یہ والا کام جو ہے یہ کتاب اللہ کی روح سے غلط ہے، اور اس قسم کے انسان جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے، اس گناہ کے مرتکب، یعنی سود کھانے والے جو ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ایک ہم کامن بات کر سکتے ہیں۔
اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں یتیم کا مال جو کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے، جو سود کھاتا ہے وہ اللہ سے کھلی جنگ کرتا ہے. لیکن کسی کا نام لے کے اسپیسیفکلی کسی کو یہ کہنا وہ فلاں شخص جو ہے، ویسے تو وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ سود کھاتا ہے، لیکن وہ یتیم کا مال کھاتا ہے، کسی شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کو اختیار نہیں دیا. اور دراصل انسان اپنے آپ کو اس وقت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں تو ایسا نہیں کرتا. ہر برائی کے پیچھے اگر آپ قریت کے دیکھیں نا، آپ کو تکبر ملے گا. ہم تکبر ہو اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے پہلے ہی بات کر دی کہ یہ شیطان ہے. شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ ایسی باتیں وہی تم سے کرواتا ہے، اور وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ بھئی تم جیسا پاک باز تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ فلاں شخص کو دیکھو وہ ایسے کرتا ہے، وہ اس کو دیکھو وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے یہ عمل ایسے. اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا. فرمایا میری مرضی، جس پہ چاہوں رحم کروں. بعض اوقات وہ گناہ گار سے گناہ گار شخص کو بھی بخش دے، کوئی ہے اسے پوچھنے والا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا. یہ بات بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، لیکن یہ ہر شخص کے لیے ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ایسی پاک باز نہ سمجھا کرو، ایسی تزکیے کے دعوے نہ کیا کرو کہ میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب زمین و آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے اور نہ بدل سکتے ہیں. یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ معبودوں سے مراد کوئی بت نہیں ہے. یہاں معبودوں سے مراد وہ ہستیاں ہیں جن کو پکارنا بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ تم سے کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتے. ہاں بت بھی ہو سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اب یہاں اس سے مراد کوئی فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں جن کو انسان اللہ کے مد مقابل لے آتا ہے اور ان سے دعائیں بھی کرتا ہے. یا علی مدد کے نعرے لگاتے دیکھیں گے آپ لوگوں کو. وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اولئک الذین یدعون، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو اپنے رب کے حضور خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے وہ خائف ہیں، وہ خود ڈرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز، اسے ڈرنا ہی چاہیے. ان سے کوئی بھی برگزیدہ انسان یا وہ ہستیاں جو قبر میں جو بزرگ ان کے ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فریاد رس ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جیسے ود، سبا، یعوز، یعوق، نصر، وہ انسان ہی تھے. انہوں نے ان کے مرنے کے بعد معبود بنا لیا تھا. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. یہ اشارہ ہے اس بڑی تباہی کی طرف جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں آنے والی ہے. سورہ کہف کی دوسری آیت میں بھی ہم پڑھیں گے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، چونکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، اس لیے یہ مضمون ان دونوں آیات کو اگر ہم ملا کے پڑھیں نا تو پھر سمجھ آتی ہے. احادیث میں الملحۃ العظمیٰ کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ کی پیشین گوئی کی گئی جو قیامت سے پہلے دنیا میں برپا ہوگی. اس آیت میں اسی تباہی کا ذکر ہے کہ روئے زمین پر شاید ہی کوئی بستی محفوظ رہ سکے اس سے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، ہر وقت دنیا پر ایٹمی جنگ کے
خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تو ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا میں جو تباہی آئے گی نا، پھر یہی ہوگا کہ ام من قریۃ الا نحن مہلکوها، اس آیت پہ عمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ جو فرما رہے ہیں نا، قیامت سے پہلے ہم کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ اہل مکہ اکثر مطالبہ کرتے تھے نا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں، کوئی معجزہ لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معجزے دکھانا یا نشانیاں بھیجنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن ہم کیوں نہیں بھیجتے؟ ان کا یہ جو کفار کا بار بار کا مطالبہ تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ اس کو جھٹلائیں گے پھر لا محالہ ان پر عذاب واجب ہو جائے، اور پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر اللہ نہیں چھوڑتا۔ اب یہ تو پھر ایک دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں بھیج رہا، لیکن یہ لوگ بیوقوف ایسے ہیں کہ معجزے کا مطالبہ کیے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ اپنے آپ کو پچھلی قوموں کی طرح، قوم عاد، قوم ثمود کی طرح عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑیں گے، جو یہ ہر وقت یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے اس مطالبے کو پورا کرنے سے عاجز نہیں ہیں، ہم ان کی نشانیاں بھیجنے سے ہم عاجز نہیں ہیں، ہمیں یہ چیز روک رہی ہے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے جنہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی، انہوں نے کہا تھا کہ اونٹنی کا معجزہ دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا، پھر انہوں نے اس پہ ظلم کیا، پھر بھی نہیں مانے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں، لیکن اگر نہ ڈریں پھر ان پہ عذاب آ کے رہتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو کیا دکھایا تھا جو آپ معراج پہ گئے تھے؟ لفظ اس کے لیے رویا کا آیا ہے، رویا کا مطلب خواب بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ رویا کا مطلب ہے جاگتے میں دیکھنا۔ اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی زقوم کا درخت، لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کیا گیا، وہ جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، شجرۃ الملعونہ اس کو کہا گیا ایسے قرآن میں۔ ہم نے ان چیزوں کو ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے، کس کو؟ معراج کے واقعے کو، اور زقوم کے درخت کو۔ زقوم کا درخت چونکہ جہنم کی تہ میں ہے، اس لیے وہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن گیا، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جہنم میں بڑی آگ ہوگی، اور دوسرے آپ کہتے ہیں اس میں سے ایک درخت اگے گا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جلتی ہوئی آگ میں سے درخت اگائے؟ تو یہ باتیں ان کے لیے آزمائش بن گئیں۔ اسی طرح جو معراج کی بات ہے، معراج کے واقعے نے بھی انہوں نے طرح طرح کی چیم گوئیاں کی، طرح طرح کی باتیں بنائیں، طرح طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 15 دن میں ایک شخص پہنچ پاتا ہے بیت المقدس، اور یہ راتوں رات بیت المقدس بھی چلے گئے اور معراج پہ آسمانوں پہ بھی چلے گئے، مشاہدات کر کے واپس بھی آ گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فرمایا ان چیزوں کو ہم نے ان کے لیے ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا تھا، ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، وَنُخَوِّفُهُمْ، لیکن یہ تنبیہات انہیں فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کیے جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کی۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پہ فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں گا۔
بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے، الا قلیلا، میں سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ جو شیطان کے یہ دعوے ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، بھرپور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ فَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آوازوں کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، سوار اور پیادے لے کے انسانوں کو بہکا سکتا ہے جتنا بہکا لے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگایا ہوا ہے آج اس نے، اولاد میں سے بھی اپنا حصہ لے کے رہتا ہے اور مال میں سے بھی۔ وَعِدْهُمْ، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا لے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہوں گے نا، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ وکفا بربک وکیلا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ انہ کان بکم رحیما، جب سمندر میں تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ ذل من تدعون الا ایاہ، پھر وہی ایک اکیلا یاد آتا ہے، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے فلما نجاکم الی البر اعرضتم، تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکر ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کی کیفیات آپ دیکھیں گے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی گئی۔ کہیں آتا ہے انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، کہیں آتا ہے انسان بڑا ہی تھڑ دلا ہے، کہیں آتا ہے انسان بڑا ہی کفورا، ناشکرا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ خدا کبھی خشکی پر تم کو زمین میں دھسا دے؟ سمندر سے نکل کے جب بچ کے جان بچا کے آ جاتے ہو، نہ شکریاں کرتے ہو۔ آفا امین تم ان یخسف بکم جانب البری، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس چیز سے کہ اللہ تمہیں کبھی خشکی پر زمین میں دھسا دے؟ خشکی میں بھی تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تمہیں اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ ملے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، ام امن تم، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے۔ اب اگر ایک دفعہ بچا کے لے آیا ہے وہ دوبارہ بھی لے جا سکتا ہے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ کہ ہے کوئی اللہ سے پوچھنے والا کہ ان بندوں کو کوئی غرق کر دیا؟ فرمایا کوئی نہیں ملے گا تمہیں، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کتنی عزت دی ہمیں، ہم نے تمہیں سرتاج کائنات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تکریم کا تاج تمہارے سروں پہ رکھا۔ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں۔ کیسے سمندروں پہ حکومت کرتا ہے انسان، اور کیسے ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتا ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ سبحان اللہ۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ وہی الفاظ ہیں جو ہمیں سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی بیمار کو دیکھو، کسی بھی تکلیف میں مبتلا کسی شخص کو دیکھو تو دعا کیا کرو، اللہم آفانی، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت دی اس تکلیف سے جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن، اور تو نے مجھے فضیلت دی بہت سے لوگوں پر، مخلوقات میں سے فضیلتیں، تو یہ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فوقیت بخشی۔ ہمیں اللہ جب صحت دیتا ہے نا، پھر ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے عافانی، تو نے مجھے عافیت دی اس بیماری سے، اس میں اس کو مبتلا کر دیا، اور مجھے بہت سے لوگوں پر فوقیت دی، ہسپتال بھرے پڑے ہیں بے بس لوگوں سے، معذور لوگوں سے، مجبور لوگوں سے، مجھے اللہ نے ان سب سے بچا کے مجھے صحت دی ہے، مجھے زندگی دی ہے، میں بول سکتی ہوں، میں کھا سکتی ہوں، میں چل پھر سکتی ہوں، ایک ایک چیز آپ گنتے چلے جائیں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، کھا پی کے اس کو نکال بھی دیتی ہوں، پانی دھڑا دھڑ ہم پیتے ہیں اور پانی پی کے خارج بھی کر دیتے ہیں، یہ کام کچھ لوگوں کو مشینوں کے ذریعے کروانا پڑتا ہے، استغفر اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، بہت سی نعمتیں تو نے دی، بہت سے لوگوں پہ ہمیں نمایاں فوقیت بخشی ہے۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فمن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام، وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ سکو، کوئی بات گھڑ کے لے آؤ۔ اگر آپ نے ایسا کیا، اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے، انثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے، تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ بڑا نازک مضمون ہے یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ یوسف کی آیت 24 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عزیز مصر کی بیوی نے تو قصد کر لیا تھا، اور یوسف بھی قصد کر لیتے، لولا ان رآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، یعنی یہ امکان تھا، بشر تھے نا وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے، مگر اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں اسی طرح فرمایا کہ اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے، آپ کے دل کو اچھی طرح سے مضبوط نہ کر دیا ہوتا، تو قریب تھا کہ آپ کسی نہ کسی حد تک ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ ان الفاظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں قریش مکہ کی طرف سے کس قدر شدید دباؤ تھا۔ فرمایا کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے اگر ہم نے آپ کو مضبوط نہ رکھا ہوتا۔ کیسا سامنا تھا آپ کو اس وقت قریش کی طرف سے؟ ایک طرف تو قریش مکہ آپ پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ قرآن کے غیر لچکدار احکام میں کچھ نرمی پیدا کر لیں، کچھ ترمیم کر لیں، کچھ اپنی بات منوائیں، کچھ ہماری مانیں۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا پھر اس میں کچھ رد و بدل کر لیں۔ اور پھر دوسری طرف وہ یہ مطالبہ بار بار کر رہے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی ہی ہمیں دکھا دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں۔ ہر وقت ان کا یہی ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، جبکہ اللہ کا یہ دو ٹوک فیصلہ تھا کہ معجزہ کوئی نہیں دکھایا جائے گا، کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ سورہ انعام کی آیت 35 میں ہم نے کتنا
اللہ کی طرف سے سخت الفاظ تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر ان کی یہ بے اتنائی گراں گزرتی ہے نا، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ کھودیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیں اور لیں ان کے لیے کوئی معجزہ. میں تو کوئی معجزہ نہیں دکھا رہا. آپ سوچیں کہ کتنا شدید دباؤ تھا آپ پر اس وقت. تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی کریں گے تو اگر کوئی آپ ایسا کرتے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر یہ لوگ آپ کو ضرور اپنا دوست بنا لیتے. اور بعید نہیں تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو پھر ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا. یہ بات ظاہر ہے آپ ہی سے کہی جا رہی ہے، لیکن دراصل اس میں رخ سختی کا جو ہے ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنی ہر دھرمی سے آپ کے مقابلے میں ایسے حالات پیدا کر دیے تھے. ان الفاظ میں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو بھی کر لو، ہمارے نبی تمہارے اس دباؤ میں آ کر تمہارے مطالبات ماننے والے بالکل نہیں ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال دیں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ خود بھی یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. پھر ایسا ہی ہوا، مکہ سے آپ کو جانا پڑا. کب ہجرت کی آپ نے؟ 8 ہجری میں دوبارہ مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بس اس سال کے بعد مکہ میں کوئی غیر مسلم رہ نہیں سکتا. قد ارسلنا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تغیر نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. اس میں چاروں نمازیں آ گئیں ظہر سے لے کر عشاء تک. اور فجر، قرآن کا فجر سے مراد کیا ہے؟ نماز کے اندر، فجر کی نماز کے اندر قرآن پڑھنا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مساجد میں جب تلاوت کی جاتی ہے فجر کی نماز میں تو وہ لمبی قرات کی جاتی ہے. فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس میں. اور رات کو تہجد پڑھو. تہجد کا مطلب یہ ہے نیند کو توڑ کر اٹھنا. تو رات کے کچھ وقت میں اٹھ کے تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. نافلۃ لک، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرتے. یہ وہی مقام محمود ہے جو ہم ہر اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا مانگتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور دعا کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. یہ دعا ہمیں بھی کہیں بھی شفٹ ہونا ہو، کہیں جانا ہو تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے سچائی کے ساتھ یہاں سے نکالنا، اور سچائی کے ساتھ مجھے جہاں بھی تو لے کے جائے، اور ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. ایک اقتدار کو یعنی میری مدد تو ہی کر، میرے لیے خود کوئی اقتدار مجھے عطا کر دے یا کسی کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں اس دنیا کے جو بھی میرے بگاڑ ہیں میں ان کو درست کر سکوں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے ہی والا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا نا، یہ سورت تو خیر مکی ہے، اس وقت آپ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کو گراتے جاتے تھے چھڑی کے ساتھ. ان کو آپ گرا رہے تھے، توڑ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے.
مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. ولا یزید الظالمین الا خسارا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے، منہ موڑ جاتا ہے، پیٹھ موڑ کر لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. یہ انسان کا ایک کامن رویہ بتایا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ. ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق. اب یہاں ٹائم نہیں ہے دوبارہ اس کی وضاحت کرنے کا. ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت اچھی وضاحت کی ہے. شاکلہ کہتے ہیں کہ ایک سانچہ، برف بنانے والی ہماری وہ ہوتی ہے نا ٹکڑیاں سی، اس میں ہم بس 1 کپ پانی کا ڈال سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا اس شاکلے میں پورا جگ آ جائے. جتنا شاکلہ ہوگا، چھوٹا ہوگا تو پانی تھوڑا آئے گا، بڑا ہوگا تو اس میں زیادہ آئے گا. ہر انسان کا اللہ نے ایک شاکلہ بنا دیا، ایک سانچہ بنا دیا، وہ اس سے زیادہ ابزارب کر ہی نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مختلف قسم کے انسان ہیں. کچھ پڑھ ہی نہیں پاتے، ذہن ان کا چلتا ہی نہیں ہے، پھر وہ مزدوریاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. وہ اس طبقے، ہمارے گھروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں، نہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکی، نہیں، کیونکہ ان کا شاکلہ اللہ نے ویسا ہی بنایا. فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ. تو پھر وہ عمل بھی اپنے شاکلہ کے مطابق ہی کرتے ہیں، اور پھر ان کا حساب بھی اپنے شاکلہ کے مطابق ہی ہونا ہے. یہ بات میں نے بہت وضاحت سے بتائی تھی ترجمہ قرآن کلاس میں کہ شاکلہ کیا ہوتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ. سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. اب یہ آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے. اب یہ جو روح کی بات ہے، یہ سوال کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہود کے کہنے پہ مسلمانوں نے 3 سوال کیے تھے کہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اور بتائیے روح کیا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جوڑے کا تعلق ہے نا ان کا. تو یہاں پہ 2 سوال تو سورہ کہف میں آئے، اور تیسرا سوال یہاں سورہ بنی اسرائیل میں آیا. روح کے بارے میں یہ جب سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو قل الروح من امر ربی. اتنا صرف بتا دیا گیا کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر چونکہ عالم غیب ہے اس لیے اس کے بارے میں تم لوگ کچھ نہیں جان سکتے. انسان کے علم کا ذریعہ اس کے حواس ہیں، اور اپنے حواس کے ذریعے وہ صرف عالم خلق کی چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے. عالم غیب یعنی عالم امر تک اس کی رسائی نہیں ہے. چنانچہ عالم غیب کی باتوں کو اسے ویسے ہی ماننا پڑے گا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ متقین کی صفات میں سے الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب کو ویسے ہی مانتے ہیں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے. رب رب ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے. پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے یہ ان لوگوں کو بتانا ہی مقصود ہے کہ بدبختو سمجھ لو کہ جو پیغمبر وہی لانے پہ بھی اختیار نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی طرف وہی بھیجتا ہے، اور جب اللہ چاہے اس سے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. آپ سے بار بار یہ کہلوایا گیا نا باشر مثلکم، کیا لوگوں میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہو. مجھ پہ اللہ کی طرف سے بس وہی آتی ہے. پھر تاکید کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہ ہماری عطا اور مہربانی ہے کہ ہم نے بذریعہ وہی آپ پر یہ کلام نازل کیا ہے. اگرچہ اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کہا گیا کہ جس طرح ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے اسی طرح ہم اسے واپس بھی لینے پہ قادر ہیں. اسے ہم سلب بھی کر سکتے ہیں. یہ نہ تو آپ کا خود ساختہ کلام ہے اور نہ ہی آپ اسے اپنے پاس رکھنے پہ قادر ہیں. یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ کے پاس یہ اللہ کا کلام ہے. اگر اللہ چاہے اللہ واپس بھی لے سکتا ہے.
تمہارے رب کی رحمت سے یہ آپ کو ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو لا نہیں سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے، جیسے اور جگہوں پہ قرآن نے چیلنج کیے ہیں، یہاں یہ کہا کہ پورے قرآن جیسا ایک قرآن نہیں لا سکتے یہ سارے مل کے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ آپ کہا کرتے تھے نا کہ قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کر کے دکھاؤ ہمیں، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھیں۔ کیسے کیسے مطالبے کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پاک ہے میرا رب، سبحان ربی ہل کنت الا بشر رسولا، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ میں تو بھی بشر الرسول ہوں۔ میرا رب پاک ہے ان سب باتوں سے۔ یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو، میری رسالت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی رسالت کو پروٹیکٹ کروں اور میں بتاؤں میں سچا رسول ہوں، اور میں تمہاری یہ باتیں جو تم کہو تمہارے مطالبوں پہ تمہیں معجزے دکھاتا رہوں۔ نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، اور میں اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے بیان بس ایک اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوائے سے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا، کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی ان سے کہو، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور تم ان کو روک رکھتے۔ واقع انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانَ قَتُورًا۔ پھر انسان کی ایک نیچر بتائی گئی کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقعہ ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کوئی کمی کوتاہی غلطی کوئی بات منہ سے غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔